بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس کہانی کے پارٹ نمبر پہلے اور دوسرے کو نہیں دیکھا، پہلے آپ اس کہانی کا پارٹ 1 اور 2 ہمارے چینل میں جا کر سن لیں، اس کے بعد یہ کہانی آپ کو سمجھ آئے گی۔ چلتے ہیں بقایا کہانی کی طرف۔ زبیدہ نے مسرور کو حکم دیا کہ جا کر اس کا لباس لیا، اور وہ شہزادی زبیدہ کے ہاتھ سے کنجیاں لے کر چل دیا۔ حسن کی ماں بھی روتی پیٹتی اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ پشیماں تھی کہ لڑکی کا کہنا مان کر اسے حمام کیوں لے گئی۔ لڑکی کا حمام جانے کا ارادہ محض ایک فریب تھا۔ اتنے میں گھر آ گیا۔ بڑھیا اور مسرور اندر گئے، کوٹری کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہوئے۔ مسرور نے صندوق کھول کر اس میں سے پروں کا لباس نکالا اور اسے ایک رومال میں لپیٹ کر شہزادی زبیدہ کے پاس لے آیا۔ زبیدہ نے اسے ملاحظہ کیا اور اس کی کاریگری پر تعجب کرنے لگی۔ پھر اسے لڑکی کو دے کر کہا کہ یہی تیرا پروں کا لباس ہے۔ وہ بولی، اے میری آقا، ہاں، اور کچھ ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھا کہ وہ پہلے کی طرح مکمل ہے اور اس کا ایک پر بھی گیا نہیں ہوا۔ اپنا ہر طرح سے اطمینان کر کے وہ شہزادی زبیدہ کے پاس سے اٹھی اور لباس کو لے کر کھولا اور بچوں کو گود میں لے کر اسے پہن لیا۔ خدا کی قدرت سے وہ چڑیا بن گئی۔ زبیدہ اور تمام حاضرین تعجب کرنے لگے۔ سب کو اچنبھے تھا۔ اب لڑکی مٹکنے، چلنے اور ناچنے کودنے لگی۔ لوگ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے اور تعجب کرتے۔ لڑکی نے پوچھا، اے میری آقا، کیوں یہ خوبصورت ہے نا؟ حاضرین نے کہا، اے حسینوں کی سردار، بہت خوبصورت۔ لڑکی بولی، اے میری آقا، جو کچھ میں کروں گی وہ اس سے بھی زیادہ نیا کرشمہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پر کھولے اور اپنے بیٹوں کو لے کر اڑی اور اڑ کر گنبد پر بیٹھ گئی۔ لوگ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے اور کہتے، خدا کی قسم، یہ عجیب و غریب کاریگری ہے، ایسی بات ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ اب لڑکی چاہتی تھی کہ اڑ کر اپنے وطن چلی جائے، لیکن اسے حسن کی یاد آ گئی۔ وہ رونے لگی۔ شہزادی زبیدہ نے کہا، اے حسینوں کی سرتاج، اتر کر ہمارے پاس آ تاکہ ہم تیرا حسن دیکھ کر خوش ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تجھے فصاحت اور حسن دونوں عطا کیے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ کہیں کوئی جا کر بھی آیا ہے۔ اس کے بعد اس نے حسن کی ماں سے کہا، جو بیچاری غمگین کھڑی تھی، کہ اے میری آقا، اے حسن کی ماں، واللہ تجھ پر مجھے ترس آتا ہے۔ جب تیرا بیٹا لوٹ کر آئے، جدائی کے دن اس پر کٹھن گزرے، اسے مجھ سے ملنے کی تمنا ہو، محبت اور عشق کی ہوا کے جھونکے چلنے لگے، تو وہ میرے پاس جزائر واق میں آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ ماں اپنے بچوں کے اڑی اور اپنے وطن کی طرف چل دی۔ یہ دیکھ کر حسن کی ماں رونے اور اپنا منہ پیٹنے لگی اور اتنی آہو بکا کی کہ اسے غش آ گیا۔ ہوش آیا تو شہزادی زبیدہ نے کہا، اے میری پردیسن، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہوگا۔ اگر تم مجھے پہلے سے بتا دیتی تو میں تجھے ضد نہ کرتی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اڑنے والے جنوں میں سے ہے۔ اگر مجھے یہ حال معلوم ہوتا تو میں اسے کبھی وہ لباس نہ پہننے دیتی اور نہ اسے بچوں کو لے جانے دیتی۔ بہرحال اے میری آقا، مجھے معاف کر دے۔ بڑھیا کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے معاف کرتی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ محل سے نکلی، اپنے گھر پہنچی اور اپنے منہ پر اتنے تماچے مارے کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اس لڑکی اور اس کے بچوں پر افسوس اور اپنے بیٹے کی تمنا کرنے لگی۔ اس نے گھر کے اندر 3 قبریں کھودی، ان پر بیٹھ کر دن رات رویا کرتی۔ بیٹے کو گئے جتنا زمانہ گزرتا جاتا، اتنا ہی اس کے دل میں فکر اور رنج بڑھتا جاتا۔ حسن کی ماں کا حال تو یہ رہا۔ اب اس کے بیٹے حسن کا ماجرا سنو۔ جب وہ لڑکیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے قسم دی کہ 3 مہینے ٹھہرے۔ 3 مہینے کے بعد انہوں نے اس کے لیے مال کی 10 گٹھر تیار کیے، 5 سونے اور 5 چاندی کے، اور 1 اونٹ پر کھانے پینے کا سامان ساتھ کر دیا، اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ لیکن اس نے انہیں قسم دی کہ وہ لوٹ جائے، اور وہ اسے رخصت کرنے کے غرض سے گلے ملنے لگی۔ چھوٹی لڑکی بڑھ کر اس کے گلے سے پڑ گئی اور اتنا روئی کہ اسے غش آ گیا۔ پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، ایک ایک کر کے اس کے گلے ملی، اور حسن ان سے رخصت ہوتے وقت اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ بالآخر وہ چل دیا اور دن رات چلتے چلتے بغداد پہنچا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے جانے کے بعد کیا پیش آیا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر گیا اور چاہتا ہی تھا کہ اپنی ماں کو سلام کرے، تو اس نے دیکھا کہ رونے پیٹنے اور جاگنے کی وجہ سے ماں کا جسم گھل گیا ہے اور اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ وہ سوکھ کر تنکے سی ہو گئی ہے۔ اس کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی۔ اونٹنیوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے وہ ماں کی طرف بڑھا اور پوچھا کہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں۔ یہ سن کر ماں اتنا روئی
कि बेहोश हो गई। उसकी ये हालत देखकर हसन उठा और बीवी बच्चों को ढूंढने लगा, लेकिन उनका कहीं पता न चला। उसके बाद वो कोठरी में जाकर तलाश करने लगा। देखा कि कोठरी भी खुली पड़ी है और संदूक भी, लिबास गायब है। अब उसे यकीन हो गया कि बीवी अपने परों के लिबास को लेकर उड़ गई और बच्चों को अपने साथ लेती गई है। कोठरी से निकलकर हसन अपनी माँ के पास आया। देखा कि वो होश में आ गई है। उसने पूछा कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। माँ ने रोकर कहा, बेटा, खुदा उनके बारे में तुझे बड़ा अजर दे, ये उन तीनों की कब्रें हैं। अपनी माँ की जुबान से यह सुनकर हसन ने जोर से एक चीख मारी और गच खाकर गिर गया। सुबह से जोहर तक उसी तरह पड़ा रहा। माँ को और गम पर गम हुआ और वो उसके जीने से हाथ धो बैठी। जब हसन को फिर होश आया तो वो मुंह पर तमाचे मारने, कपड़े फाड़ने और घर में पागलों की तरह फिरने लगा। तलवार खींचकर माँ के पास आया और कहने लगा, अगर तूने ठीक ठीक न बताया तो मैं तेरी भी गर्दन उड़ा दूंगा और अपने आप को भी मार डालूंगा। वो बोली, बेटा ऐसा न कर, मैं अभी बताई देती हूँ। तलवार को मियान में डाल ले और बैठकर सारा माजरा सुन। जब उसने तलवार मियान में कर ली और माँ के पास बैठ गया तो उसने सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक सुना दिया और कहा, बेटा, अगर मैं हमाम के बारे में उसे रोता न देखती और मुझे ये डर न होता कि तेरे आने पर वो शिकायत करेगी और तू मुझ पर नाराज होगा, तो मैं कभी उसे हमाम न ले जाती। और अगर शहजादी जुबैदा नाराज होकर मुझसे जबरदस्ती कुंजी न ले लेती तो मैं हरगिज लिबास न निकालती, ख्वाह मर ही क्यों न जाती। बेटा, तू जानता है कि किसी का हाथ खलीफे के हाथ से बड़ा नहीं। जब उसे लिबास मिल गया तो उसने उसे लेकर उल्टा पलटा और ये सोचने लगी कि इसमें से कोई चीज जाती तो नहीं रही। लेकिन जब उसने देखा कि वो मुकम्मल है तो खुश हो गई। बच्चों को अपनी कमर से बांधा और परों का लिबास पहन दिया, क्योंकि उससे पहले शहजादी जुबैदा उसकी इज्जत व एहतराम और खूबसूरती देखने की खातिर उसके सारे कपड़े उतरवा चुकी थी। परों का लिबास पहनते ही उसे झुरझुरी सी आई और वो चिड़िया बन गई और महल के अंदर इधर उधर फुदकने लगी। लोग उसे देखते और उसके हुस्न व जमाल पर ताज्जुब करने लगे। उसके बाद वो उड़कर महल के ऊपर जा बैठी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि अगर तेरा बेटा आए और जुदाई की रातें उस पर कठिन गुजरे, उसे मुझसे मिलने की ख्वाहिश हो और मोहब्बत और तमन्नाओं की हवाएं चलने लगे, तो वो अपना वतन छोड़कर जजायर बाग आ जाए। ये हैं वो बातें जो तेरे पीछे की। अपनी माँ की बातें सुनकर हसन ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गया और शाम तक पड़ा रहा। माँ उसके सिराने बैठी रही, आधी रात तक रोती रही। जब उसे होश आया तो वो बिलक बिलक कर रोने लगा। 5 दिन तक उसकी ये हालत रही कि वो घर में सर टकराता, रोता पीटता और बेहोश हो जाता और ठंडी सांस भरता, न खाता न पीता। माँ उसे बराबर कस्में देती कि रोना बंद कर दे, मगर वो उसकी बात न सुनता और बराबर रोता पीटता रहता। माँ उसे तसल्ली देती मगर वो न मानता। इसी तरह एक बार वो रात भर रोता रहा। जब सुबह को उसकी आंख चपक गई, उसने ख्वाब में अपनी बीवी को देखा कि वो गमगीन है और रो रही है। उस पर वो चीख मारकर उठ बैठा। दिन निकला तो उसका रोना पीटना और ज्यादा हो गया। पूरे 1 महीने तक वो गमगीन और रोता रहा, रात भर जागता रहता और बहुत कम खाता पीता। महीना खत्म होने पर उसे ख्याल आया कि बहनों के पास चलना चाहिए ताकि वो उसकी मतलब बरारी में मददगार हो। ये इरादा करके उसने ऊँटनियों को बुलाया, 50 के ऊपर इराक के तोहफे ला दे और एक अपनी सवारी के लिए रख ली। फिर उसने घर को माँ के सुपर्द करके अपने बहनों की तरफ रवाना हो गया कि शायद उनकी कोशिश से उसकी बीवी मिल जाए। और चलते चलते लड़कियों के महल में पहुंच गया जो जबल साहब में था। बहनों के पास पहुंचकर हसन ने उन्हें तोहफे दिए। वो खुश हो गई और उसकी सलामती पर मुबारकबाद देने लगी और कहा कि भाई, तू इतनी जल्दी क्यों लौट आया? अभी तो तुझे गए 2 महीने भी नहीं हुए। ये सुनकर उसने एक चीख मारी और घश खाकर गिर गया। लड़कियां उसके इर्द गिर्द बैठ गई और रोने लगी। कई बार उसे होश आया और फिर बेहोश हो गया, मगर उसे देखकर उन पर यह बात जाहिर हो गई कि ये सारी मुसीबत मोहब्बत और इश्क, शौक और तमन्ना की लाई हुई है। जब उन्होंने माजरा पूछा तो उसने रो रो कर बयान किया कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी अपने बच्चों को लेकर उड़ गई है। उन्हें उस पर बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने पूछा कि जाते वक्त उसने क्या कहा था। हसन ने कहा कि बहनों, उसने मेरी माँ से कहा था कि अपने बेटे से कह दीजिए कि अगर जुदाई की रातें उसके लिए कठिन हो जाए और वो मेरे मिलने का मुश्ताक हो, मोहब्बत और तमन्ना जोर करे, तो वो मेरे पास जजायर बाग में आ जाए। उसकी बातें सुनकर वो सर हिलाने लगी और सोच में पड़ गई। हसन ने देखा कि वो एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। थोड़ी देर तक वो सर झुकाए रही, फिर सर उठाकर उन्होंने कहा कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अपना हाथ आसमान की तरफ उठा, अगर वो आसमान तक पहुंच गया तो तेरी बीवी मिल जाएगी। जब लड़कियों ने हसन से कहा
کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا، اگر وہ آسمان تک پہنچ گیا تو تجھے بیوی بچے مل جائیں گے۔ تو اس کے آنسو مینے کی طرح اس کے رخساروں پر بہنے لگے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھیگ گئے۔ اسے روتا دیکھ کر لڑکیاں بھی رونے لگی، انہیں اس پر ترس بھی آنے لگا اور اشک بھی۔ وہ اس کے ساتھ نرمی سے باتیں کرتی، صبر دلاتی اور دعا کرتی کہ اس کے چہتے اسے مل جائے۔ اب اس کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، بھائی اگر تو اطمینان رکھے گا اور صبر سے کام لے گا تو تیری مراد بھر آئے گی۔ جو صبر اور انتظار کرتا ہے اس کی تمنا بھر آتی ہے، کیونکہ صبر خوشی کی کنجی ہے۔ اپنا دل مضبوط اور ارادہ پکا رکھ، 10 برس والا 9 برس میں نہیں مرتا ہے۔ غم اور رنج سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ٹھہر کر آرام کر، میں کوئی نہ کوئی تدبیر نکال کر خدا نے چاہا تو تیری بیوی بچوں سے ملا دوں گی۔ حسن بلک بلک کر رونے لگا اور اپنی بہن کے پاس بیٹھ گیا۔ بہن اس سے باتیں کرتی، اسے تسلی دیتی اور پوچھتی کہ وہ کس وجہ سے اڑ گئی۔ وہ اس کی وجہ بتاتا۔ اس نے کہا، بھائی میں تو اس سے کہنے والی تھی کہ پروں کے لباس کو آگ لگا دے، لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ جب اس کی بہن نے دیکھا کہ وہ محبت اور عشق کا مارا ہے تو وہ روتی ہوئی اپنی بہنوں کے پاس گئی اور نڈال ہو کر ان پر گر پڑی، ان کے قدم چومنے لگی اور ان سے کہا کہ میرے بھائی کی مدد کرو تاکہ اس کے بچے بیویوں سے مل جائیں، اور انہیں قسم دی کہ کوئی نہ کوئی تدبیر نکال کر اسے جزائر واق پہنچا دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بہنوں کے آگے اتنا روئی کہ وہ بھی رونے لگی، اور انہوں نے کہا کہ اطمینان رکھ، ہم کوشش کریں گے اور اگر خدا نے چاہا تو اسے اس کی بیوی سے ملا دیں گے۔ حسن ان کے ساتھ 1 سال تک رہا اور ایک روز بھی اس کے آنسو نہ تھمے۔ اس کی بہنوں کا عبد القدوس نامی ایک سگا چچا تھا، اسے اپنی بڑی بھتیجی سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر سال ایک بار آتا اور جو اسے ضرورت ہوتی پورا کر دیتا۔ لڑکیوں نے ایک مرتبہ اس سے حسن کا قصہ بھی بیان کیا تھا، اور یہ کہ اسے مجوسی کے ساتھ کیا پیش آیا اور اس نے اسے کس طرح قتل کیا۔ چچا نے یہ کہانی سنی تو بہت خوش ہوا، اور اس نے بڑی لڑکی کو ایک تھیلا دے کر جس میں خوشبوئیں تھی کہا تھا کہ بھتیجی اگر تجھے کوئی مشکل پیش آئے یا تکلیف ہو یا اور کسی قسم کی ضرورت پڑے تو ان خوشبوؤں کو آگ میں ڈال کر میرا نام لیجیے، فوراً آ کر تیری حاجت پوری کر دوں گا۔ یہ باتیں سال کے پہلے روز ہوئی تھی۔ اب لڑکی نے اپنی ایک بہن سے کہا کہ سال پورا ہو گیا ہے اور چچا نہیں آیا، جا کر خوشبوؤں کی تھیلی لیا اور چکماک سے آگ جلا۔ لڑکی خوش خوش اٹھی اور خوشبوؤں کی تھیلی لا کر اسے کھولا اور اس میں سے تھوڑی سی خوشبوئیں نکال کر اپنی بہن کو دے دی۔ اس نے انہیں آگ میں ڈال دیا اور اپنے چچا کا نام لینے لگی۔ ابھی خوشبوئیں جل بھی نہیں چکی تھی کہ گھاٹی کی طرف سے ایک گرد اٹھی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے ایک ہاتھی چنگاڑتا ہوا اور اس پر ایک بوڑھا سوار دکھائی دیا۔ جو ہی لڑکیوں کی نظر اس پر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں سے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ وہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ چومے اور سلام کیا، پھر وہ بیٹھ گیا اور لڑکیاں اس سے باتیں کرنے اور اس کے نہ آنے کا سبب پوچھنے لگی۔ اس نے کہا کہ ابھی میں اور تمہاری چچی بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ مجھے خوشبو آئی اور میں اس ہاتھی پر سوار ہو کر آ پہنچا۔ اے میری بھتیجی، تم لوگوں کو کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے کہا، چچا تجھے دیکھنے کا ہمیں بہت اشتیاق تھا، کیونکہ سال گزر چکا ہے اور تو کبھی 1 سال سے زیادہ غائب نہیں رہتا۔ اس نے کہا کہ میں کام میں لگا ہوا تھا اور کل تمہارے پاس آنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ لڑکیوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے دعا دی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ جب لڑکیاں بیٹھ کر اپنے چچا کے ساتھ باتیں کرنے لگی تو بڑی لڑکی نے کہا، چچا ہم نے تجھے حسن بصری کا قصہ تو سنایا ہے، جسے مجوسی بہرام لایا تھا اور جس نے اسے قتل کیا ہے، اور ملک اکبر کی بیٹی کا ماجرا بھی بیان کیا ہے کہ کیسی کیسی مصیبتیں اور تکلیفیں جھیل کر اس نے اسے پکڑا، اسے نکاح کیا، پھر وہ اسے لے کر اپنے وطن گیا۔ چچا بولا، ہاں پھر کیا ہوا؟ لڑکی نے کہا کہ اس بیوی سے 2 بچے ہوئے اور پھر اس کی غیر موجودگی میں لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، بچوں کو لے کر اپنے وطن چلی گئی اور چلتے چلتے اس کی ماں سے یہ کہتی گئی کہ اگر اسے مجھ سے ملنے کی تمنا ہو تو وہ میرے پاس جزائر واق میں آ جائے۔ چچا اپنا سر ہلانے اور دانتوں سے انگلیاں کاٹنے لگا، پھر سر نیچا کر کے اپنی انگلی سے زمین پر لکیریں کھینچی۔ اس کے بعد وہ اپنا سر ہلانے اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حسن اس کی نظروں سے پوشیدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیوں نے چچا سے کہا، ہمیں جواب دے کیونکہ ہمارا دل پھٹا جا رہا ہے۔ اس نے ان کی طرف سر ہلا کر کہا کہ اے میری بیٹیوں، اس شخص نے بیکار اپنی جان جوکھوں میں ڈال رکھی ہے اور مفت میں خطرناک چیزوں کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ جزائر واق تک اس کا پہنچنا ناممکن ہے۔ لڑکیوں نے حسن کو آواز دی، وہ نکل کر آیا اور شیخ عبد القدوس کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ چوما، اسے سلام کیا۔ شیخ نے خوش ہو کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ لڑکیوں نے چچا سے کہا، جو کچھ تو نے ہم سے کہا ہے ہمارے بھائی سے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر دے۔ شیخ حسن سے مخاطب ہو کر بولا، بیٹا
اس سخت تکلیف اور عذاب میں اپنی جان نہ ڈال۔ جزائر واق تک تیرا پہنچنا ناممکن ہے، وہاں تیرے قبضے میں اڑنے والے جن اور چلنے والے ستارے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تیرے اور ان جزیروں کے درمیان 7 گھاٹیاں، 7 بڑے پہاڑ اور 7 سمندر ہیں۔ تو اس جگہ کیسے پہنچ سکتا ہے اور تجھے وہاں تک کون پہنچا سکتا ہے؟ خدا کے لیے فوراً لوٹ جا اور اس بکھیڑے میں نہ پڑ۔ شیخ عبد القدوس کی یہ باتیں سن کر حسن اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ لڑکیاں بھی اس کے آس پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ چھوٹی لڑکی نے تو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اتنا منہ پیٹا کہ گش کھا کر گر پڑی۔ ان کے رنج و غم کو دیکھ کر شیخ عبد القدوس کو ترس آ گیا۔ اس کا دل کوڑنے لگا اور اس نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، اور حسن کی طرف مخاطب ہو کر بولا، کم نہ کر، خدا نے چاہا تو تیری مراد پار آئے گی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، بیٹا اٹھ اور دل مضبوط کر کے میرے ساتھ چل۔ حسن لڑکیوں سے رخصت ہوا اور اپنا دل مضبوط کر کے شیخ کے ہمراہ ہو لیا۔ وہ خوش تھا کہ اب میری مراد پار آئے گی۔ شیخ عبد القدوس ہاتھی منگوا کر اس پر سوار ہو گیا، حسن کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور برابر 3 دن اور 3 رات بجلی کی طرح چلنے کے بعد ایک بہت بڑے پہاڑ کے پاس پہنچا جو نیلا تھا۔ اس پہاڑ کے بیچ میں ایک غار تھی جس میں چینی لوہے کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ شیخ نے حسن کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہاتھی پر سے اتارا اور اس کے بعد خود اتر کر ہاتھی کو چلتا کیا اور غار کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور اس سے دیو کی طرح ایک کالا بھجنگ ننگا غلام نکلا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں تلوار اور بائیں میں فولادی ڈھال تھی۔ شیخ عبد القدوس کو دیکھتے ہی اس نے تلوار اور ڈھال ہاتھ سے پھینک دی اور شیخ کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ چوما۔ شیخ حسن کا ہاتھ پکڑ کر اندر گیا اور غلام نے ان کے پیچھے دروازے میں تالا ڈال دیا۔ حسن نے دیکھا کہ غار بڑا لمبا چوڑا ہے اور اس کی دہلیز ڈاٹ کی ہے۔ 1 میل تک برابر چلنے کے بعد وہ ایک بڑے میدان میں پہنچے جہاں ایک ستون میں پیتل کے ڈھلے ہوئے 2 بڑے دروازے لگے ہوئے تھے۔ شیخ عبد القدوس نے ان میں سے ایک دروازہ کھولا اور حسن سے یہ کہہ کر کہ یہیں دروازے پر بیٹھا رہی ہو، خبردار اندر نہ آئیو، میں اب لوٹ کر آتا ہوں، دروازے کے اندر گیا اور اسے پھر بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ ایک گھوڑا لے کر نکلا جس پر زین اور لگام لگی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑا ایسا تھا کہ اگر چلتا تو معلوم ہوتا کہ اڑ رہا ہے، اور جب وہ اڑتا تو گرد بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ شیخ نے اسے حسن کو دے کر کہا کہ سوار ہو جا۔ اب شیخ نے دوسرا دروازہ کھولا، اس میں ایک بہت بڑا جنگل دکھائی دیا۔ حسن گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں اس دروازے سے نکل کر جنگل میں داخل ہو گئے۔ شیخ نے حسن سے کہا، بیٹا یہ خط لے اور اس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں تک وہ جائے چلا جا۔ جب تو دیکھے کہ وہ اسی غار کی طرح ایک غار کے دروازے پر ٹھہر گیا ہے تو اس کی پیٹھ پر سے اتر کر اور اس کی باغ اس کی ذہن پر ڈال کر اسے جانے دیجیے۔ وہ اسی غار کے اندر چلا جائے گا، لیکن تو اس کے ساتھ نہ جائیو، بلکہ 5 روز تک غار کے دروازے پر ٹھہرا رہیو، گھبرائیو نہیں۔ چھٹے دن ایک سیاہ فام بوڑھا نکل کر تیرے پاس آئے گا جس کا سیاہ لباس اور سفید داڑھی ناف تک ہوگی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ چومیو، اس کا دامن اپنے سر پر رکھیو اور اس کے آگے اتنا روئیو کہ اسے رحم آ جائے۔ وہ تجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ جب وہ یہ سوال کرے تو اسے یہ خط دے دیجیے۔ وہ تجھ سے خط لے لے گا مگر کوئی بات نہیں کرے گا اور تجھے اکیلا چھوڑ کر اندر چلا جائے گا۔ پھر تو اور 5 روز اطمینان سے رہیو۔ چھٹے دن اس کی راہ دیکھیو، اگر وہ خود نکل کر تیرے پاس آئے تو جان جائیو کہ تیری مراد بار آئی۔ اگر اس کا کوئی غلام نکل کر آئے تو سمجھ لیجیو کہ وہ شخص تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور بس بیٹا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنی جان پر کھیلتا ہے اس کا انجام موت ہے۔ اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو ہلاکت میں نہ پڑ، اور اگر تو مرنے سے نہیں ڈرتا تو بسم اللہ۔ میں نے ہر بات صاف صاف بتا دی ہے۔ اگر تو اپنی بہنوں کے پاس جانا چاہتا ہے تو یہ ہاتھ حاضر ہے، وہ تجھے میری بھتیجیوں کے پاس پہنچا دے گا، پھر وہ تجھے تیرے وطن پہنچا دیں گی، اور خدا تجھے اس لڑکی سے بہتر عطا کرے گا جس میں تیرا دل اٹکا ہوا ہے۔ حسن نے شیخ سے کہا، جب تک میں اپنی مراد نہ پالوں زندگی میں کیا مزہ آئے گا؟ خدا کی قسم میں لوٹوں گا تو اپنی محبوبہ کو لے کر لوٹوں گا، ورنہ یہی جان دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ شیخ کو یقین ہو گیا کہ جب تک اس کی مراد نہ بھر آئے وہ نہیں لوٹے گا، کسی کے کہنے سننے کا اس پر اثر نہ ہوگا، اور وہ اپنی جان کو ضرور خطرے میں ڈالے گا، وہ جان سے ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑے۔ اب اس نے کہا کہ بیٹا سن، جزائر واق 7 جزیرے ہیں اور وہاں بہت بڑا لشکر ہے جس میں محض گواری لڑکیاں ہیں۔ اندرونی جزائر میں صرف شیطان، جن، جادوگر اور بھات بھات کے دیو بستے ہیں، اور جو کوئی بھی ان کے ملک میں جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ کم از کم اب تک تو کوئی ایسا نہیں کہ جا کر لوٹ آیا ہو۔ خدا کے لیے تو اپنے عزیزوں کے پاس واپس چلا جا۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جس لڑکی کی تجھے تلاش ہے وہ ان تمام جزیروں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، پھر بھلا اس تک تیری پہنچ کیوں کر ہو سکتی ہے؟ بیٹا میری بات مان لے۔
خدا ضرور اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر دے گا۔ حسن نے کہا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، اس کی محبت میری جان کے ساتھ ہے۔ میں جزائر واق میں جا کر اور اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر رہوں گا، اور خدا نے چاہا تو بیوی بچوں کو لے کر لوٹوں گا۔ یہ سن کر شیخ عبدالقدوس نے کہا، پھر تو بغیر گئے چارہ نہیں۔ حسن بولا، ہاں، اور تجھ سے میں محض دعا اور مدد چاہتا ہوں تاکہ خدا مجھے بیوی بچوں سے جلد ملا دے۔ یہ کہہ کر وہ اتنا رویا کہ اسے غش آ گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو عبدالقدوس نے کہا، بیٹا، تیری ایک ماں ہے، اسے اپنی موت کا غم نہ دے۔ حسن نے شیخ سے کہا، اے میرے آقا، خدا کی قسم، یا تو میں اپنی بیوی کو لے کر لوٹوں گا اور یا جان دے دوں گا۔ اس سے زیادہ نہ مجھ میں کچھ کہنے کی تاب ہے نہ سننے کی، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شیخ کو یقین ہو گیا کہ اس پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوگا۔ اب اس نے وہ خط دے دیا اور اس کے لیے دعا کی، اسے سمجھا دیا کہ اسے ایسا کرنا چاہیے، اور کہا کہ میں نے تیرے بارے میں ابو الرویش بن بلقیس بن معین کو تاکید کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ وہ میرا پیر اور استاد ہے، تمام جن و انس اس کی اطاعت کرتے اور اس سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، روانہ ہو جا، خدا برکت دے۔ حسن رخصت ہوا اور اس نے گھوڑے کی باغ چھوڑ دی اور وہ بجلی سے تیز اڑنے لگا۔ 10 دن تک چلنے کے بعد ایک بہت بڑی کالی سی چیز دکھائی دی جو رات سے بھی زیادہ تاریک تھی اور جس نے پورب سے لے کر پچھم تک روک رکھا تھا، اور گھوڑا بجلی کی تیزی سے اڑا جا رہا تھا۔ جب حسن اس کے پاس پہنچا تو اس کا گھوڑا ہنہنانے لگا۔ اس کے ہنہناتے ہی لاکھوں گھوڑے آ پہنچے جن کا گننا ناممکن اور جن سے بچنا محال تھا۔ وہ اپنے جسموں کو اس گھوڑے سے رگڑنے لگے۔ انہیں دیکھ کر حسن ڈرا اور سہم گیا۔ حسن چلا جاتا تھا اور گھوڑے اس کے آس پاس تھے، یہاں تک کہ وہ اس غار کے قریب جا پہنچا جس کا ذکر شیخ عبدالقدوس نے کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر گھوڑا غار کے دروازے پر ٹھہر گیا اور حسن نے اس پر سے اتر کر لگام زین پر ڈال دی۔ گھوڑا غار کے اندر چلا گیا اور حسن دروازے پر کھڑا رہا جس طرح کہ شیخ عبدالقدوس نے کہا تھا، اور سوچنے لگا کہ آخر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حسن اسی طرح سے 5 روز تک دروازے پر کھڑا رہا۔ نہ اسے نیند آئی، نہ آنسو رکے، اور نہ دل کی گھبراہٹ کم ہوئی۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ اس کے گھر والے، وطن ساتھی اور دوست سب چھوٹ گئے۔ پھر اسے اپنی ماں یاد آئی اور وہ اپنی مصیبتوں، بیوی بچوں کی جدائی اور اپنی تکلیفوں کو سوچنے لگا۔ اسی حالت میں تھا کہ شیخ ابو الروش نکل کر اس کے پاس آیا۔ وہ کالا تھا اور اس کے کپڑے بھی کالے تھے۔ حسن اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کیونکہ شیخ عبدالقدوس نے اس کا رنگ روپ بتا دیا تھا۔ حسن فوراً اس کے قدموں پر گر پڑا اور اپنے رخسار اس کے قدموں سے ملنے لگا۔ اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برابر جاری تھے۔ اس نے حسن سے کہا کہ بیٹا، تو کیا چاہتا ہے؟ حسن نے ہاتھ بڑھا کر خط اسے دے دیا اور وہ خط لے کر بے جواب دیے اندر چلا گیا۔ شیخ عبدالقدوس کی ہدایت کے مطابق اپنی جگہ دروازے پر کھڑا برابر حسن روتا رہا۔ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جاتی تھی اور اس کا ڈر اور زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ اسے نیند بالکل نہ آتی تھی۔ ایک رات جب اسی حالت میں کھڑا تھا تو شیخ ابو الروش نکل کر اس کے پاس آیا۔ اس وقت وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ہاتھ سے حسن کو اشارہ کیا کہ اندر آ۔ وہ آگے بڑھا اور شیخ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے چلا۔ حسن کا دل اچھلنے لگا۔ اسے یقین آ گیا کہ اس کی مراد بار آئی۔ آدھے دن چلنے کے بعد وہ ایک محراب دار دروازے پر پہنچے جس میں فولاد کے کواڑ لگے ہوئے تھے۔ شیخ نے دروازہ کھولا اور حسن کو لے کر ایک دہلیز میں داخل ہوا جس پر سلیمانی پتھر کی ڈاٹ تھی اور سونے کے مینار کاری۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے مرمر کے صحن میں پہنچے جس کے بیچ میں ایک باغ تھا جہاں طرح طرح کے درخت، پھول، پھل تھے۔ چڑیا درختوں پر بیٹھی چہک رہی اور زبردست خدا کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ اس صحن میں آمنے سامنے 4 چبوترے تھے اور ہر چبوترے پر ایک ایک بیٹھک جن میں ایک ایک ہاؤس تھا، اور ہر ہاؤس کے ستونوں پر سونے کے شیر بنے ہوئے تھے۔ ہر بیٹھک میں ایک ایک کرسی پڑی ہوئی تھی جن پر ایک ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ہر ایک کے سامنے بہت سی کتابیں تھیں اور سونے کی انگیٹھیاں جن میں انگارے اور خوشبوئیں۔ شاگرد کتابیں پڑھ رہے تھے۔ جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ کھڑے ہو گئے۔ شیخ نے آگے بڑھ کر ان سے اشارے سے کہا کہ حاضرین کو چلتا کرو۔ شاگرد چلے گئے تو وہ چاروں استاد آ کر شیخ ابو الرویش کے آگے بیٹھ گئے اور حسن کے متعلق دریافت کرنے لگے۔ شیخ نے حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان لوگوں کو اپنا سارا قصہ اور ماجرا شروع سے لے کر آخر تک سنا۔ حسن نے رو رو کر انہیں اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ جب حسن سنا چکا تو سب بوڑھوں نے چلا کر کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے مجوسی نے اونٹ کی کھال میں سی کر گدھوں کے ذریعے سے جبل الصحاب بھیجا تھا۔ حسن بولا، ہاں۔ ان سب نے شیخ ابو الرویش سے مخاطب ہو کر کہا، اے شیخ، بہرام نے تو اس کو مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی، پھر یہ پہاڑ پر سے کس طرح نیچے آیا؟ شیخ ابو الرویش نے کہا، اے حسن، ان لوگوں سے بیان کر
کہ तूने क्या क्या अजीब बातें देखी और कैसे नीचे उतर आया। हसन ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा हाल उन्हें सुनाया और ये भी बयान किया कि मजूसी फिर किस तरह उसके हत्थे चढ़ा और कैसे उसने उसे कत्ल किया और किस सूरत से उस दूसरे शख्स को उसने बहराम के पंजे से छुड़ाया और वो लड़की उसे कहाँ मिली और फिर वो उसके साथ बेवफाई करके और बच्चों को लेकर उड़ गई और उस तकलीफ और मुसीबत में छोड़ गई। उसकी सारे गुज़िश्त सुनकर हाज़रीन को ताज्जुब हुआ और उन्होंने शेख की तरफ मुखातिब होकर कहा, शेखों के शेख, खुदा की कसम ये जवान मुसीबत ज़दा है और हम उम्मीद करते हैं कि तू इसकी मदद करके उसकी बीवी बच्चों को इससे मिला देगा। शेख बोला, ये मेरे भाइयों, ये बड़ा खतरनाक मामला है और सिवाय इस जवान के मैंने किसी को नहीं देखा जो अपनी जान से तंग आ चुका हो। तुम्हें मालूम है कि जज़ायर बाग तक पहुंचना आसान काम नहीं और बगैर अपनी जान पर खेले कोई वहां तक नहीं पहुंचा। तुम जानते हो कि वो लोग बड़े कवि हैं, उनके पास बहुत बड़ा लश्कर है और मैंने कसम खाई है कि न मैं खुद उनकी जमीन पर कदम रखूंगा और ना उनकी किसी बात पर मुदाखलत करूंगा। फिर ये जवान मलिक अकबर की बेटी तक कैसे पहुंच सकता है? किसकी मजाल है कि उस लड़की तक उसको पहुंचाए या इस मामले में इसकी कुछ भी मदद कर सके। वो बोले, ये शख्स मोहब्बत का मारा है, जान पर खेल कर आया है और तेरे भाई अब्दुल कुदूस का खत लाया है, इसलिए इसकी मदद करना तुझ पर लाजिम है। अब हसन ने उठकर शेख अबू अल रवेश के कदम पकड़ लिए, उसका दामन लेकर अपने सर पर रखा और रो रो कर कहने लगा, खुदा के लिए मेरी बीवी बच्चों को मुझसे मिला दे, ख्वाह इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उसे रोता देखकर सब हाज़रीन रोने लगे और उन्होंने शेख अबू अल रवेश से कहा कि इस बेचारे को सवाब गनीमत जानकर अपने भाई अब्दुल कुदूस के दुफेल में इसके साथ भलाई कर। शेख बोला, ये जवान वाकई बेयार मददगार है और इसे खबर नहीं कि इस पर क्या कुछ गुजरने वाली है, लेकिन खैर जहां तक हो सकेगा हम इसकी मदद करेंगे। ये सुनकर हसन खुश हो गया, उसके हाथ चूमे, दूसरों के हाथ पर भी बोसे दिए और उनसे मदद की दरख्वास्त की। अब अबू अल रवेश ने कागज और कलम दवात लेकर एक खत लिखा और मोहर लगाकर हसन को दे दिया। फिर उसे चमड़े की एक थैली देकर जिसमें खुशबुएं और आग जलाने का सामान मसलन चकमक वगैरह था, कहा कि इस थैली को हिफाजत से रखियो, जब तुझ पर कोई मुसीबत आए तो थोड़ी सी खुशबुएं जलाइयो और मेरा नाम लीजियो, मैं फौरन तेरे पास आकर मदद करूंगा। बादजा उसने हाजिरीन में से एक शख्स से कहा कि उड़ने वाले जिनों में से एक दियो ले आए। दियो हाजिर हुआ तो शेख ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया कि तेरा गुलाम धनुष बिन फख्तश है। अबुल रवेश बोला कि पास आ। वो पास आया तो शेख अबुल रवेश ने अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर कुछ कहा और दियो ने अपना सर हिलाया। अब शेख ने हसन से कहा कि बेटा उठकर इस उड़ने वाले दियो धनुष पर सवार हो जा। जब वो तुझे लेकर आसमान पर पहुंचे और तेरे कान में फरिश्तों की तस्बीह की आवाज पहुंचे तो तू तस्बीह न पढ़ियो, वरना तू भी हलाक हो जाएगा और वो भी। हसन ने कहा कि मैं हरगिज कुछ न कहूंगा। शेख ने कहा, ए हसन, ये दियो तुझे ले जाकर कल सुबह एक सफेद मुल्क में उतारेगा जो काफूर की तरह साफ होगा। जब वो तुझे वहां उतार दे तो तू तन्हा रवाना हो जाइयो। 10 दिन के बाद तू एक शहर के दरवाजे पर पहुंचेगा, वहां पहुंचकर अंदर दाखिल हो जाइयो, बादशाह का पता पूछियो और उससे मिलकर उसे सलाम कीजियो और उसका हाथ चूमियो और उसे ये खत दीजियो, वो जो कुछ इशारे से कहे उसे समझियो। हसन ने कहा सर आंखों पर और जाकर दियो के पास खड़ा हो गया और सब बुजुर्गों ने उसे दुआ दी और जो से कहा कि इसकी निगहबानी कीजिए। जो उसे अपने कंधे पर बिठाकर आसमान की तरफ उड़ गया। एक दिन और एक रात उड़ता रहा, यहाँ तक कि हसन को आसमान में फरिश्तों की तस्बीह सुनाई देने लगी। दूसरे दिन सुबह को दियो ने उसे एक मुल्क में जा उतारा जो काफूर की तरह सफेद था और उसे वहां छोड़कर लौट गया। जब हसन को इस बात का एहसास हुआ कि वो जमीन पर है और उसके साथ कोई और नहीं, तो वो बराबर 10 दिन और 10 रात चलता रहा। चलते चलते एक शहर के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर जाकर उसने बादशाह का पता पूछा। लोगों ने उसका पता बताया और कहा कि उसका नाम मलिक हसून है। वो अर्ज काफूर का बादशाह है और उसके पास इतना लश्कर है कि जमीन की लंबाई और चौड़ाई उससे भर जाए। हसन ने अंदर आने की इजाजत मांगी। बादशाह ने इजाजत दे दी। हसन ने देखा कि वो बहुत बड़ा बादशाह है। उसके आगे जमीन चूमी। बादशाह ने पूछा कि किस जरूरत से आया है। हसन ने खत को चूम कर उसे दे दिया। उसने खत पढ़ा और थोड़ी देर तक सर हिलाता रहा। फिर अपने एक मुसाहिब गुलाम से कहा, इस जवान को ले जाकर दारुल जियाफत में उतार। गुलाम उसे वहां ले गया और वो 3 दिन तक खाने में मशगूल रहा। सिवाय उस एक गुलाम के उसके साथ कोई दूसरा न था। वही उससे बातचीत करता, उसका दिल बहलाता, उसका हाल दरियाफ्त करता और पूछता कि तू इस मुल्क में किस तरह पहुंचा।
اور حسن اس سے بیان کرتا کہ اس پر کیا کیا مصیبتیں گزر چکی ہیں اور اب وہ کن کن بلاؤں میں گرفتار ہے۔ چوتھے روز غلام حسن کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، اے حسن، تو میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ یہاں سے جزائر باغ جائے، جیسا کہ شیخ الشیوخ نے ہمیں لکھا ہے۔ بیٹا، اگر تو چاہے تو میں تجھے آج ہی روانہ کر دوں، مگر یہ جان لے کہ راہ میں بے حد مخدوش مقامات ہیں اور بڑے بڑے خطرناک بیاباں، لیکن صبر کر، تیرے لیے بھلائی ہوگی، اور خدا نے چاہا تو میں کسی نہ کسی تدبیر سے تجھے تیرے مقصد تک پہنچا دوں گا۔ اور بیٹا سن، مدت سے ویلم کا ایک لشکر پڑا ہوا ہے، جن کے پاس ہتھیار اور گھوڑے اور جنگی سامان ہے، پھر بھی وہ جزائر باغ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مگر بیٹا، شیخ الشیوخ ابو الرویش بن بلقیس بن معین کے خاطر میں تجھے ناکام لوٹا نہیں سکتا۔ ان قریب یہاں جزائر باغ سے کشتیاں آئیں گی، ان کے آنے میں اب زیادہ دیر نہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی آ گئی تو میں تجھے اس میں بٹھا کر ملاحوں سے تاکید کر دوں گا کہ وہ تجھے حفاظت کے ساتھ جزائر باغ پہنچا دے۔ اگر کوئی پوچھے کہ تو کون ہے تو کئیوں میں عرض کافور کے بادشاہ ملک حسون کا داماد ہوں۔ جب وہ کشتی جزائر باغ میں لنگر ڈالے اور ناخدا کہے کہ خشکی پر اتر، تو اتر پڑیو۔ خشکی پر ہر طرف تجھے چوکیاں ہی چوکیاں پڑی نظر آئیں گی، ان میں سے ایک کے نیچے جا کر بیٹھ جائیو اور ہلیو نہیں۔ جب رات ہو جائے اور تو دیکھے کہ عورتوں کا لشکر آ کر سامان کے ارد گرد جمع ہو گیا ہے، تو اس چوکی والی کا دامن پکڑ کر جس کے نیچے تو ہو کہیو کہ مجھے پناہ دے۔ اور بیٹا سن، اگر اس نے تجھے پناہ دے دی تو جانیو تیری مراد بار آئی اور تیری پہنچ تیرے بیوی بچوں تک ہو جائے گی، اور اگر اس نے پناہ نہ دی تو اپنی جان کو رو بیٹھیو، زندگی سے ہاتھ دھو ڈالیو اور موت کا یقین کر لیجیو۔ بیٹا سن، تو اپنی جان کو خود خطرے میں ڈال رہا ہے اور میں اس سے زیادہ تیری مدد نہیں کر سکتا۔ ملک حسون نے حسن سے کہا کہ اس سے زیادہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا، اور بیٹا یہ بھی سن رکھ کہ اگر تجھ پر آسمان کے خدا کی مہربانی نہ ہوتی تو تو یہاں تک بھی نہ پہنچ سکتا۔ ملک حسون کی یہ باتیں سن کر حسن رونے لگا اور اتنا رویا کہ اسے غش آ گیا۔ ہوش آیا تو اس نے بادشاہ کے آگے زمین چومی اور کہا، اے زبردست بادشاہ، کشتیوں کے آنے میں ابھی کتنا زمانہ باقی ہے؟ اس نے جواب دیا، 1 مہینہ، اور ان کا سامان بکنے میں 2 مہینے اور لگیں گے، اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، لہٰذا مہینے کے بعد تجھے سفر کی امید ہو سکتی ہے۔ اب بادشاہ نے حسن سے کہا کہ دارالضیافت جا، اور حکم دیا کہ اس کے لیے شاہانہ انداز سے اور کھانے پینے کا سامان مہیا کیا جائے۔ اس طرح سے وہ 1 مہینے تک دارالضیافت میں رہا۔ مہینہ گزرنے کے بعد کشتیاں آئی اور بادشاہ اور تاجر لوگ حسن کو لے کر کشتیوں کے پاس گئے۔ حسن کی نظر ایک کشتی پر پڑی جس میں روڑوں کی طرح اتنے لوگ بھرے ہوئے تھے کہ ان کی گنتی محض اس ذات کو معلوم ہو سکتی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ کشتی بیچ سمندر میں کھڑی تھی اور اس کے ساتھ کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں سامان لے کر خشکی پر اترتی جاتی تھی۔ حسن ان کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ کشتی والوں نے سارا سامان اتار کر خرید و فروخت شروع کر دی اور سفر میں محض 3 روز باقی رہ گئے۔ اب بادشاہ نے حسن کو اپنے پاس بلایا اور تمام ضروری چیزیں اس کے لیے مہیا کی، اسے بہت کچھ انعام دیا اور اس کشتی کے ناخدا کو بلا کر کہا کہ اس جوان کو اپنے ساتھ کشتی میں لیتا جا، مگر کسی سے اس کا ذکر نہ کیجیے اور اسے جزائر باغ پہنچا کر وہیں چھوڑ دیجیے، واپس نہ لائیو۔ ناخدا نے کہا، سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد اس نے حسن کو یہ مشورہ دیا کہ اپنا حال کشتی والوں سے بالکل نہ کہیو، نہ انہیں اپنا قصہ سنائیو، ورنہ تو مارا جائے گا۔ حسن نے بادشاہ کو دعا دی کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اسے حاسدوں اور دشمنوں پر کامیابی ملے۔ بادشاہ نے بھی اسے دعا دی کہ وہ صحیح سلامت رہے اور اس کی مراد بھر آئے۔ یہ کہہ کر اس نے حسن کو ناخدا کے سپرد کر دیا اور ناخدا نے اسے ایک صندوق میں بند کر کے ناؤ پر رکھ دیا اور صندوق کو اس وقت کشتی میں اتارا جب لوگ اپنا سامان چڑھانے میں مشغول تھے۔ اس کے بعد کشتیاں چل دی اور برابر 10 دن تک چلتی رہیں۔ 11ویں دن جب کہ وہ خشکی پر پہنچے تو ناخدا نے اسے کشتی سے نکالا۔ کشتی سے اتر کر اس نے اتنی چوکیاں خشکی پر پڑی دیکھی جن کا شمار سوا خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ چلتے چلتے حسن ایک چوکی کے پاس پہنچا تو لاجواب تھی اور اس کے نیچے جا کر چھپ گیا۔ جب رات ہوئی تو ٹڈیوں کی طرح بے حد بے حساب عورتیں آئیں۔ وہ سب پیدل تھی، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں اور وہ ذرا بختر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تجارت کا سامان دیکھ کر عورتیں اس میں مشغول ہو گئی اور پھر سستانے کے لیے چوکیوں پر آ بیٹھی۔ ان میں سے ایک عورت اسی چوکی پر آ بیٹھی جس کے نیچے حسن چھپا ہوا تھا۔ حسن نے اس کا دامن لے کر اپنے سر پر رکھ لیا اور اس کے آگے گر پڑا اور رو رو کر اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ عورت بولی، یہ شخص نکل کر کھڑا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تجھے دیکھ لے اور مار ڈالے۔ یہ سن کر حسن چوکی کے نیچے سے نکل آیا اور گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کر اس کے ہاتھ چومنے
اور کہنے لگا کہ اے میری آقا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ رو رو کر کہنے لگا کہ رحم کر اس شخص پر جو اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں سے جدا ہو گیا ہے اور ان سے ملنے کے لیے نکلا ہے اور اپنی جان پر کھیل رہا ہے۔ رحم کر میرے حال پر اور یقین کر کے تجھے اس کے بدلے جنت ملے گی، اور اگر تو مجھے اپنی پناہ میں قبول نہیں کرتی تو پردہ پوش خدا کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ میری پردہ پوشی کر۔ جب حسن اس سے یہ باتیں کر رہا تھا تو تاجر اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ جب اس عورت نے حسن کی باتیں سنی اور اس کی عاجزی دیکھی تو اسے ترس آ گیا، اس کا دل پسیج گیا اور وہ سمجھی کہ وہ ضرور کسی دشوار کام کے لیے اس جگہ آیا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حسن سے کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، اطمینان رکھ، پہلے کی طرح چوکی کے نیچے چھپ جا اور کل رات تک چھپا رہے، جو خدا کو منظور ہے ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے حسن کو رخصت کیا اور وہ پہلے کی طرح چوکی کے نیچے چلا گیا۔ لشکر والوں نے عود عنبر کی شمیں جلا کر رات گزاری۔ جب سویرا ہوا تو پھر کشتیاں خشکی پر آ لگی اور تاجر سامان اتارنے لگے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ حسن خاطر پریشان اور روتا چوکی کے نیچے چھپا بیٹھا رہا۔ اسے کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ غیب میں اس کے لیے کیا پوشیدہ ہے۔ وہ اسی حالت میں تھا کہ وہی تاجر عورت جس کی پناہ میں حسن تھا آئی اور اسے ایک زرہ تلوار اور سونے کی پٹی اور نیزہ دے کر لشکر کے ڈر سے چل دی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر حسن سمجھ گیا کہ تاجر عورت نے اسے یہ چیزیں پہننے کے لیے ہی دی ہوں گی۔ اس نے اٹھ کر زرہ پہنی اور کمر پٹی باندھی، بغل کے نیچے تلوار لگائی اور ہاتھ میں نیزہ لے کر چوکی پر آ بیٹھا۔ زبان سے خدا کو یاد کرنے لگا اور اس سے پردہ پوشی کی درخواست کی۔ وہ اسی حالت میں تھا کہ عورتوں کا لشکر مشعلیں اور فانوس اور شمیں لے آ پہنچا۔ حسن اٹھ کر لشکر میں مل گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہی میں سے ایک ہے۔ جب سویرا ہونے لگا تو حسن ان کے ساتھ ان کے خیموں میں پہنچا۔ وہ سب ایک ایک خیمے میں داخل ہو گئی۔ حسن بھی ایک خیمے کے اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اسی عورت کا خیمہ ہے جس سے اس نے پناہ کی درخواست کی تھی۔ جب وہ عورت اندر آئی تو اس نے اپنے ہتھیار کھول دیے، زرہ اور نقاب اتار ڈالی۔ حسن نے بھی اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دیے اور دیکھا کہ اس کی ساتھن بڑھیا ہے۔ اس کے بال سفید، آنکھیں نیلی اور ناک بڑی ہے، شکل چڑیل کی سی ہے جس سے زیادہ بدصورت ہونا ممکن نہیں۔ چچک داغ منہ ہے، بھون پر بال نہیں، دانت ٹوٹے ہوئے، رخسار ڈلے ہوئے، بال سفید ہے، ناک سے پانی بہ رہا ہے اور منہ سے رال ٹپک رہی ہے۔ اس کی شکل گنجی کعبہ چت قبر سانپ کی سی ہے۔ حسن کی طرف دیکھ کر بڑھیا کو تعجب ہوا اور وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ آخر یہ شخص یہاں پہنچا کس طرح، کس کشتی میں بیٹھ کر آیا اور کیسے صحیح سلامت پہنچ گیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے اس کا حال پوچھا اور اس کے آنے پر تعجب کیا۔ حسن اٹھ کر اس کے پاؤں سے اپنا چہرہ ملنے لگا اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے بڑھیا کا دامن اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا، کبھی روتا اور کبھی دہائی دیتا۔ اس کی دل سوزی تمنا، تکلیف اور مصیبت دیکھ کر بڑھیا کا دل کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تو میری پناہ میں ہے، ڈر نہیں۔ پھر اس نے حسن کا ماجرا پوچھا۔ حسن نے شروع سے لے کر آخر تک کے سنایا۔ بڑھیا کو بڑا اچنبھے ہوا۔ وہ کہنے لگی تو غم نہ کر، خدا نے چاہا تو تیری مراد پر آئے گی۔ یہ سن کر حسن کی باتیں کھل گئیں۔ اس کے بعد بڑھیا نے لشکر کے سرداروں کو بلا بھیجا۔ یہ مہینے کا آخری دن تھا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو بڑھیا نے ان سے کہا کہ جا کر لشکر کو حکم دو کہ وہ کل صبح سویرے نکلے، ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہے ورنہ جان سے مارا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سر آنکھوں پر، اور باہر جا کر منادی کرا دی کہ سارا لشکر کل سویرے نکلے اور لوٹ کر بڑھیا کو خبر دے۔ حسن سمجھ گیا کہ بڑھیا لشکر کی سردار ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، وہ ان کے حاکم ہے۔ حسن نے تمام دن اپنے ہتھیار نہ کھولے۔ اس بڑھیا کا نام شواہی تھا اور کنیت ام الدواہی۔ احکام صادر کرتے کرتے صبح ہو گئی اور تمام لشکر باہر نکل آیا، مگر بڑھیا اندر ہی رہی۔ سارا لشکر باہر آ چکا اور بڑھیا اکیلی رہ گئی تو اس نے حسن سے کہا، بیٹا میرے پاس آ۔ حسن قریب جا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ بڑھیا اس کی طرف مخاطب ہو کر بولی، اس کی کیا وجہ ہے کہ تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں آیا ہے؟ تو مرنے پر کیوں تلا ہوا ہے؟ اپنا سارا قصہ سچ سچ بتا دے، کوئی بات چھپا نہیں۔ خوف نہ کر، تو میری پناہ میں ہے، میں نے تجھے پناہ دی ہے اور تیرے اوپر ترس کھایا ہے۔ اگر تم مجھ سے سچ سچ کہہ دے گا تو میں تیری مطلب براری میں مدد کروں گی، خواہ اس کے ساتھ جسم و جان کی تباہی کیوں نہ وابستہ ہو۔ اب چونکہ تو میرے پاس پہنچ گیا ہے، تیرا بال بیکا نہ ہوگا اور جزائر واق میں کسی کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ تیرے اوپر نظر اٹھا سکے۔ یہ سن کر حسن نے اپنی تمام سرگزشت شروع سے لے کر آخر تک سنا دی۔ بیوی اور چڑیوں کا قصہ بھی بیان کیا کہ اس نے اسے کس طرح 10 چڑیوں میں سے شکار کر کے اس سے شادی کی، پھر اس نے اس کے ساتھ بہت سے دن گزارے تو لڑکے پیدا ہوئے۔ ملاکر اس نے اپنے پروں کے لباس کا پتہ لگا لیا اور اپنے بچوں کو لے کر اڑ گئی، غرض کہ اس نے پہلے روز سے لے کر
اس وقت تک کا سارا قصہ سنایا۔ اس کی باتیں سن کر بڑھیا نے اپنا سر ہلایا اور کہنے لگی، پاک ہے وہ ذات جس نے تجھے صحیح و سلامت رکھا اور یہاں تک لا کر میرے پاس پہنچا دیا۔ اگر تو کسی اور کے ہتھے چڑھتا تو نہ تیری جان بچتی نہ تیرا مقصد حاصل ہوتا، لیکن تیری نیت کی سچائی، محبت اور بیوی بچوں کی تمنا تجھے تیرے مقصد تک پہنچا دے گی۔ اگر تو اس پر عاشق اور اس کی تمنا میں بےتاب نہ ہوتا تو تو اپنی جان پر یہ مصیبتیں نہ جھیلتا۔ خدا کا شکر ہے کہ تو صحیح سلامت بچ گیا، اور اب ہمارا فرض ہے کہ تیری حاجت پوری ہونے میں تیری مدد کرے، اور خدا نے چاہا تو تیری مراد پر آئے گی۔ لیکن بیٹا سن، تیری بیوی جزائر واق کے 7ویں جزیرے میں ہے، اور یہاں سے وہاں تک دن رات چلنے پر 7 مہینے کی راہ ہے۔ یہاں سے چل کر ہم پہلے ایک ملک میں پہنچیں گے جس کا نام ارض طیور ہے۔ وہاں چڑیوں کی آواز اور ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ اتنی زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ اس ملک سے 11 دن اور 11 رات چلنے کے بعد ہم دوسرے ملک میں پہنچیں گے جس کا نام ارض الوحوش ہے۔ وہاں درندوں، وحشی جانوروں کی دہاڑ، بھیڑیوں کا شور اور شیروں کی ڈکاریں ایسی ہوگی کہ ہمیں کچھ سنائی نہ دے گا۔ وہاں سے 20 روز چلنے کے بعد ہم ایک اور ملک میں پہنچیں گے جس کا نام ارض کجن ہے۔ اس میں جنات کا شور و گل اور آگ کی لپٹ کی انتہا نہ ہوگی۔ ان کے منہ سے اس قدر انگارے اور دھواں نکلتا ہوگا کہ ہمارا راستہ رک جائے گا، اور کان اتنے بہرے ہو جائیں گے اور آنکھیں اس قدر چندھیا جائیں گی کہ نہ ہم سن سکیں گے نہ دیکھ سکیں گے۔ اگر وہاں کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہلاک ہو جائے گا، اور سوار وہاں اپنا منہ 3 دن تک ذہن پر اوندھا کیے چلتا رہے گا۔ اس کے بعد ہمیں ایک بڑا پہاڑ اور ایک بہتا ہوا دریا ملے گا جو جزائر واق سے ملے ہوئے ہیں۔ اور بیٹا سن، یہ سارا لشکر باکرا عورتوں کا ہے، اور ہماری حکمراں ایک عورت ہے جو جزائر واق کے 7ویں جزیرے سے ہے، اور اگر کوئی سوار بہت تیز چلے تو پورے 1 سال میں ان جزیروں کو طے کر سکتا ہے۔ اس دریا کے کنارے ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل واق ہے، اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک درخت پیدا ہوتا ہے جس کی شاخیں آدمیوں کی سروں کی سی ہوتی ہیں، اور جب ان پر دھوپ پڑتی ہے تو تمام سر چلانے لگتے ہیں، اور ان میں واق واق سبحان المالک الخلاق کی آواز نکلتی ہے۔ جب ہم ان کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ دھوپ نکل آئی ہے۔ اس طرح سورج ڈوبنے لگتا ہے تو پھر ان سروں میں سے وہی آواز نکلتی ہے کہ واق واق سبحان الملک الخلاق، اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ اس وقت کسی مرد کی مجال نہیں کہ ہمارے ہاں ٹھہر سکے یا باہر سے آ کر ہمارے ملک میں داخل ہو۔ اس جگہ سے ملکہ تک جو ہم پر حکومت کرتی ہے 1 مہینے کی راہ ہے۔ اس ملک کے تمام باشندے اس ملکہ کی رعیت ہیں، علاوہ ان کے اس کی رعیت میں جنوں، دیووں، شیطانوں کے قبیلے بھی ہیں، اور اتنے جادوگر جن کی تعداد سوا اس ذات کے جس نے انہیں پیدا کیا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور تجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہو تو میں تجھے کسی کے ساتھ سمندر کے کنارے بھیج دیتی ہوں، اور وہاں ایک شخص کو اپنے ساتھ لاؤں گی جو تجھے کشتی میں بٹھا کر تیرے وطن پہنچا دے گا۔ اور اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہے تو میں تجھے منع نہ کروں گی، بلکہ تجھے اپنی آنکھوں میں جگہ دوں گی، اور خدا نے چاہا تو تیری مراد پر آئے گی۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری آقا، جب تک میری بیوی نہ مل جائے یا میری جان نہ چلی جائے میں تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ بڑھیا بولی کہ یہ آسان کام ہے، اطمینان رکھ، اور خدا کو منظور ہے تو ان قریب تیرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ میں ضرور ملکہ کو تیرے حال سے مطلع کر دوں گی تاکہ وہ تیری مطلب براری میں مدد کر سکے۔ حسن نے اسے دعا دی، اس کے ہاتھوں اور سر کو بوسہ دیا، اور اس کے اس سلوک اور انتہائی مرمت کا شکر گزار ہوا، اور اپنا انجام سوچتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ اب بڑھیا کے حکم سے کوچ کا نکارا بجایا گیا، لشکر چل کھڑا ہوا، اور حسن اپنی فکروں میں غرق بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ بڑھیا اسے صبر اور تسلی دلانے کی کوشش کرتی، مگر نہ اسے افاقہ ہوتا اور نہ وہ بڑھیا کی باتوں کی طرف دھیان دیتا۔ چلتے چلتے 7ویں جزیرے میں سے پہلے جزیرے میں پہنچے جو جزیرہ الطیور تھا۔ اس میں داخل ہوتے ہی حسن کو ایسا معلوم ہوا کہ شور و گل کی وجہ سے دنیا الٹ پلٹ ہوئی جا رہی ہے۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا، ہوش جاتے رہے اور کان بہرے ہو گئے، اور اسے بے حد ڈر لگنے لگا، موت کا یقین آ گیا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر ارض الطیور کا یہ رنگ ہے تو ارض الوحوش کا کیا حال ہوگا۔ بڑھیا سوا ہی اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہا، بیٹا اگر پہلے ہی جزیرے میں تیرا یہ حال ہے تو باقی جزیروں میں پہنچ کر تیرے اوپر کیا گزرے گی۔ حسن گڑ گڑا کر خدا کے آگے دعا مانگنے لگا، اے خدا بندہ، جس مصیبت میں تو نے مجھے مبتلا کیا ہے اس میں میری مدد کر اور میری مراد بار لا۔ غرض کے ارض الطیور کو طے کر کے ارض الوحوش میں پہنچے، اور پھر اس سے گزر کر ارض الکوجان میں۔ اسے دیکھ کر حسن ڈر گیا اور اس کے ساتھ وہاں جانے پر پشیماں ہوا، لیکن خدا سے مدد مانگ کر ان کے ساتھ چل کھڑا ہوا اور ارض الکوجان کو طے کر کے دریا پر پہنچ گیا، اور لوگوں نے اس اونچے پہاڑ کے نیچے دریا کے کنارے خیمے ڈال دیے۔ بڑھیا نے حسن کے لیے ایک مرمر کی چوکی بچھوا دی
जिसमें मोती और जवाहरात जड़े हुए थे, और दरिया के किनारे सुर्ख सोने की ईंटें बिछा दी। हसन उन पर बैठ गया और बुढ़िया ने लश्कर को उसके सामने से गुजारा। फिर लोगों ने उसके इर्द गिर्द खेमे लगाए और जरा सुस्ता कर खाया पिया और आराम से सो गए, क्योंकि अब वो अपने वतन में पहुंच गए थे। हसन ने अपने चेहरे पर निकाब डाल ली थी, सिवा आंखों के कुछ दिखाई न देता था। इतने में लड़कियां हसन के खेमे के पास से होकर गुजरी और अपने कपड़े उतारकर दरिया में उतर गई, नहाने और खेलने कूदने लगी। उन्हें ये गुमान न हुआ कि कोई मर्द उन्हें देख रहा है, क्योंकि उनके ख्याल में वो कोई शहजादी थी। हसन ने देखा कि उनके चेहरे चांद की तरह हैं और बाल जैसे दिन रात। वो सब शहजादियां थी। नहर से निकलकर वो ऐसी मालूम होती थी जैसे 14वीं रात का चांद। लश्कर का लश्कर आकर हसन के आगे जमा हो गया, क्योंकि बुढ़िया ने मुनादी करा दी थी कि सब उसके खेमे के आगे आकर जमा हो और कपड़े उतार कर दरिया में उतरे और नहाए, ताकि अगर उनमें से उसकी बीवी हो तो वो पहचान ले। बुढ़िया एक एक जमायत को उसके सामने लाती और उससे पूछती, लेकिन वो कहता, ए मेरी आका, वो उनमें नहीं है। अब सबके बाद एक लड़की आई, जिसके साथ 10 ख्वासें और 30 लोनियां थी, सब बाकरा और सबके सीने उभरे हुए थे। वो सब अपने कपड़े उतार कर लड़की के साथ दरिया के अंदर चली गई और लड़की उनके साथ अटखेलियां करने और उन्हें पानी में धकेलने और गोते देने लगी। थोड़ी देर तक वो यही करती रही। फिर दरिया से निकलकर वो सब बैठ गई। लोनियां उसके लिए रेशमी रुमाल लाई, जिन पर सोने का काम था। उसने अपना बदन पोंछा। फिर वो उसके लिए जिन्नों की कारीगरी के कपड़े और गहने लाई। उसने उन्हें पहना और अपनी कनीजों को लेकर लश्कर के दरमियान नाजो अंदाज से फिरने लगी। उसे देखकर हसन के होश उड़ गए और वो अपने दिल में कहने लगा कि ये उस चिड़िया से बेहद मुशाबा है जिसे मैंने अपनी बहन लड़कियों के महल के हौज में देखा था, और उसी की तरह ये भी अपने साथियों से अटखेलियां करती है। बुढ़िया बोली, हसन, क्या ये तेरी बीवी है? हसन ने कहा, ए मेरी आका, तेरी जान की कसम, ये मेरी बीवी नहीं, बल्कि इसे तो मैंने आज तक देखा भी नहीं। जितनी औरतों को मैंने इस जजीरे में देखा है, उनमें से एक में भी बुकद्दो, एतदाल और हुस्न और जमाल नहीं पाया जाता। बुढ़िया ने कहा, उसकी तारीफ तो कर और उसका सारा हुलिया बता, ताकि मैं देखूं कि वो कौन है। मैं जदायर वाक की हर लड़की को जानती हूँ, क्योंकि मैं लड़कियों के लश्कर की सरदार और उनकी हुक्मरां हूँ। अगर तुम इसे तफसील के साथ बयान करेगा तो मैं उसे पहचान जाऊंगी और किसी न किसी तरह से लाकर मौजूद करूंगी। हसन ने कहा कि मेरी बीवी का चेहरा खूबसूरत, कद सरडूल और रुखसार चिकने चिकने और सीना उभरा हुआ है। आंखें आबी सयाल, पिंडलियां मोटी मोटी, दांत सफेद सफेद, जुबान मीठी मीठी और अंदाज दिल फरेब है, गोया वो झुकी हुई टहनी है। उसके होंठ गुलाबी और पतले पतले, आंखें सुरंगी हैं। उसके दाहिने रुखसार पर एक तिल है। उसका चेहरा गोल चांद की तरह चमकता हुआ है। उसकी कमर पतली और कूल्हे भारी है। उसका लुआब बीमार के लिए शिफा है, गोया वो कौसर और सलसबील है। बुढ़िया बोली कि कुछ और तारीफ कर, खुदा तुझे उसका इश्क और ज्यादा दे। हसन बोला, उसकी गर्दन लंबी, रुखसार लाल की तरह और मुंह अकीक की अंगूठी का सा है। उसके दांत ऐसे चमकदार हैं कि जाम और सुराही की जरूरत बाकी नहीं रहती। ये सुनकर बुढ़िया ने थोड़ी देर के लिए अपना सर झुका लिया और फिर हसन की तरफ देख कर कहने लगी, सुभान अल्लाह, मैं भी तेरे साथ मुसीबत में फंस गई। ए हसन, एक काश में तुझसे न मिली होती। जिस औरत की तूने तारीफ की है, जिसे तू अपनी बीवी बताता है, वो तो मलिक अकबर की बड़ी बेटी है, जो कुल जदायर बाग की हुक्मरां है। आंखें खोल और अपने मामले पर गौर कर। अगर तू सो रहा है तो जाग जा, क्योंकि उस तक हरगिज तेरी पहुंच नहीं हो सकती, और अगर तू वहां तक पहुंच भी जाए तो भी उसे पा नहीं सकता, क्योंकि तुझमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बेटा, तू जल्दी से वापस चला जा, वरना हलाक हो जाएगा और अपने साथ मुझे भी ले डूबेगा। मेरा ख्याल है वो तेरी किस्मत में नहीं। बुढ़िया को अपनी और हसन की जान के लाले पड़ गए। उसकी बातें सुनकर हसन इतना रोया तो उसे गश आ गया। बुढ़िया उसके मुंह पर बराबर पानी छिड़कती रही, यहाँ तक कि उसे होश आया। मगर बुढ़िया की बातों से उसे इतना रंज अलम हुआ कि रोते रोते उसके कपड़े आंसुओं से भीग गए और वो जान से हाथ धो बैठा। फिर उसने बुढ़िया से कहा, ए मेरी आका, अब यहाँ तक पहुंचने के बाद मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? फिर मेरा दिल भी ये गवाही नहीं देता कि तू मेरे मतलब बरारी में नाकाम रहेगी, खासकर जबकि तू लड़कियों के लश्कर की सरदार है और उनकी हाकिम। बुढ़िया बोली, बेटा, खुदा के वास्ते तू इन लड़कियों में से एक लड़की चुन ले और मैं तेरी बीवी के बदले उसे तेरे हवाले कर दूंगी, वरना अगर तू बादशाहों के पंजे में पड़ गया तो फिर मैं किसी तदबीर से भी तुझे छुड़ा नहीं सकती। खुदा के वास्ते तू मेरा कहना मान जा और किसी दूसरी अच्छी से अच्छी लड़की को अपनी बीवी बनाकर फौरन अपने वतन चल दे। दोस्तों, बकाया कहानी अगली वीडियो में। मगर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए, इससे हमारी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।
ملتے ہیں چوتھے اور آخری پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔